انہوں نے x.com ویب سائٹ کھولی جو تھوڑے ہی ٹائم میں پے پال کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی، اور 2002 میں پے پال کو ای بے نے مہنگے داموں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $165 ملین یعنی 1250 کروڑ روپے تھا۔ 2002 میں ہی ایلن مسک نے اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی جس کا مقصد اسپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا۔ اسپیس ایکس نے نہ صرف خود راکٹس اور ایئر کرافٹس ڈیزائن کیے بلکہ ان کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ ایلن مسک نے چاند اور مارس پر ٹورسٹ بھیجنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں خوب زور و شوروں سے ہو رہی ہے۔ ایلن مسک نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا ہے کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑ گیا تو وہ بیچ دیں گے، پر مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ اسپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کارز یعنی بغیر فیول کے چلنے والی گاڑی بنانے کی ایک کمپنی میں بھی انویسٹ کیا، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا کی سب سے طاقتور کار مینوفیکچرنگ کمپنی کہلائی جاتی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی الیکٹرک کارز نہ صرف ارتھ کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر فیول کے آپریٹ ہوتی ہیں بلکہ اس میں ایلن مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم بھی متعارف کروایا، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کو منزل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہیں وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی بیٹری مانی جاتی ہیں، جس کی مدد سے صرف ایک مرتبہ چارج کرنے سے ٹیسلا 520 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا ممبئی سے احمد آباد یا پھر لاہور سے پشاور۔ جی ہاں، اتنا بڑا سفر، اور وہ بھی بغیر پیٹرول یا گیس کے۔ اور جتنی بجلی گاڑی کی بیٹری چارج ہونے میں لگتی ہے اس کا خرچہ پیٹرول اور گیس میں ہونے والے خرچے سے تقریباً 60% کم آتا ہے۔ بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایلن مسک نے ٹیسلا کی کامیابی کے بعد اسٹار لنک کے نام سے پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ یہ سیٹلائٹس دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی گئی ہیں جو زمین سے صرف 500 کلومیٹر اوپر گردش